خلاص هذا قوي ايه ورقة صعبة تھوڑا سا جانیے آپ پیچھے ہو جائیں گے ہاں ذرا تھوڑا سا آگے پیچھے سہیل افریدی صاحب کیا لاہ عمل ہے آگے؟ جی سہیل صاحب بتائیے گا، دوسرا دن ہے دھرنے کا، آگے کوئی لاہ عمل کا اعلان کیا جا سکتا ہے؟ یہ جو صورتحال ہے کے پی میں، لوگ اپنی مدد آپ کے تحت نکل رہے ہیں، اس کے اوپر آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، قوم میں غم و غصہ پایا جا رہا ہے کہ جو ان کے محبوب لیڈر اور پاکستان کے سب سے بڑے سیاسی جماعت کے تاحیات چیئرمین صاحب کے ساتھ جو رویہ رکھا گیا اڈیالہ جیل میں، اور ان کی آنکھ کے ساتھ مذاق کیا گیا اور اس حد تک ان کو خراب کیا گیا کہ تقریباً 15% تک ان کی بینائی رہ چکی ہے۔ تو اس پر اگر فرض کریں، انشاءاللہ امید ہے کہ سپریم کورٹ کے جو آرڈرز ہیں کہ عمران خان صاحب کا 16 فروری تک علاج کروائیں، اس پر عمل درآمد ضرور ہوگا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ بات یہاں تک پہنچی کیسے؟ کیوں اتنی لاپرواہی کی گئی کہ عمران خان صاحب کی آنکھ کی بینائی پہلے مکمل جا چکی تھی اور ابھی جو ہے 15% ہے اور 85% جو ہیں ابھی بھی خراب ہیں؟ تو اس پر تو سوال ہوگا۔ ابھی فی الحال ہماری توجہ صرف اور صرف بہترین علاج پر ہے، اور انشاءاللہ امید ہے کہ وہ مل جائے گی، کیونکہ سپریم کورٹ کی واضح ہدایات ہے۔ تو اس کے بعد انشاءاللہ پھر آگے کا نیا عمل دیں گے۔ کیا کہیں گے؟ رات گئے تک رپورٹ ہوتا رہا کہ خان صاحب کو لایا جا رہا ہے ہاسپٹل میں، فلاں ہو گیا، سیکیورٹی لگ گئی، یہ ہو گیا، تو پھر اچانک پروگرام کینسل ہوا ہے۔ آپ تک کوئی معلومات آئیں کہ خان صاحب کو لانے کی تیاریاں کی جا رہی تھی رات گئے تک؟ دیکھیں جی، یہ منفی پروپیگنڈے اور جھوٹے پروپیگنڈے ہمیشہ ہوتے رہتے ہیں، اور یہ لوگوں کی جو مائنڈ ہے ان کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے ایسا کہا جاتا ہے۔ لیکن الحمدللہ ہمارے تمام کارکن فوکس ہیں، اور ان کو جب عمران خان صاحب کی فیملی کی طرف سے اور پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ کی طرف سے جب تک اعتماد میں نہ لیا گیا، تب تک جو ہے وہ اپنے لیڈر کی بہترین علاج پر فوکس رکھیں گے، ان کا دھیان نہیں بھٹکے گا انشاءاللہ تعالی۔ اعلیٰ سطح کے لوگوں سے کوئی رابطہ ہوا ہے علاج کے لیے، حکومتی سطح کے اوپر کوئی بھی؟ وہ جو ہمارے پارٹی کے چیئرمین نگران چیئرمین ہیں اور سیکرٹری جنرل ہیں سلمان اکرم راجہ صاحب اور اچکزئی صاحب جو تحریک تحفظ آئین پاکستان کے ہیں، اور علامہ ناصر عباس صاحب، یہ سب لگے ہوئے ہیں ان کے ساتھ، شاید رابطے میں ہوں، لیکن ابھی تک جو ہیں ہمیں یہ کنفرم نہیں ہوا کہ عمران خان صاحب کو لے کے گئے ہیں یا نہیں لے کے گئے۔ تو جب بھی جو واضح اور پر اعتماد خبر سامنے آئے گی تو اس کے بعد ہی کچھ کہہ سکیں۔ لاسٹلی بتائیے گا کہ حکومت کے پی کے اوپر گورنر راج کی دھمکیاں لگاتی رہی، اور اب جو صورتحال ہے، اگر حکومت کوئی سٹیپ لیتی ہے گورنر راج کی طرف سے، رد عمل آپ لوگوں کا کیا ہوگا پھر؟ دیکھیں، گورنر راج کے لیے نہیں، ان کی جو مرضی ہے کسی بھی قدم کے لیے ہم ہر وقت تیار ہیں انشاءاللہ تعالی۔ خیبر پختونخوا کی عوام بھی تیار ہے، پاکستان کی عوام بھی تیار ہے، اور ہم بھی تیار ہیں، اور اگر کوئی مس ایڈونچر کرنا چاہ رہا ہے تو وہ کریں، پھر دیکھیں گے انشاءاللہ۔ احتجاج کتنا مؤثر ثابت ہو رہا ہے؟ دیکھیں، احتجاج آفیشل کال نہیں ہے، کارکنان اپنی مدد آپ نکلے ہیں، اور اس کی ضرورت بھی نہیں ہونی چاہیے تھی، کیونکہ سپریم کورٹ کا آرڈر ہے، چیف جسٹس آف پاکستان نے احکامات جاری کیے ہیں کہ عمران خان صاحب کا بہترین علاج ہو۔ اس کے بعد اتنی دیر لگانا اور کوتاہی کرنا سمجھ سے بالا تر ہے، اور یہ جو سپریم کورٹ یا چیف جسٹس آف پاکستان کے احکامات ہیں، ان کو ہر صورت ان کو ماننا پڑے گا، کیونکہ جو تھوڑی سی لوگوں کی امید رہ گئی ہیں عدلیہ سے، تو وہ بھی چکنا چور ہو جائے گی، اور جب اعلیٰ عدلیہ سے لوگوں کا اعتماد اٹھ جائے گا تو پھر تو میرے خیال میں تمام عدالتوں کو تالے لگنے چاہیے، اور لوگ جو ہیں پھر انصاف خود اپنے ہاتھ میں لیں گے، اور جب لوگ انصاف کریں گے تو پھر سب کا انصاف ہوگا، جو سب کے لیے نقصان دہ ثابت ہوگا۔ شکریہ جی۔
اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں افریدی اور علی بن گڈا پور یہاں پہ اس وقت دھرنے میں موجود ہیں، خصوصی مناظر ہیں اور اگلے لائحہ عمل کا سوچا جا رہا ہے۔ عمران خان کی سامنے منتقلی کے حوالے سے انہوں نے کہا ہے کہ جو تحفظ آئین موومنٹ کے سربراہ ہیں محمود خان نشید اور ان کی پارٹی چیئرمین مسٹر گوہر اور دیگر جو قائدین ہیں وہی جو ہے وہ اعلیٰ سطح کے لوگوں کے ساتھ رابطے میں ہیں اور ان رابطوں کے بعد جو صورتحال ہوگی یا لائحہ عمل آئے گا اس کے اوپر